معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 59ویں نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن مقدسہ کی ایک آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آیت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدسہ کی روایت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلما بلغ، جب وہ پہنچ گیا، معه السعي، اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، یعنی جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے لگا، قالا، تو اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدسہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست خلیل اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے حنیف مسلمہ کہا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے امام الناس کہا ہے، ناظرین گرامی، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو تقریباً 87 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا، یعنی بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بیٹا دیا گیا اور پھر اسی بیٹے کی قربانی کا مطالبہ آپ سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر تصور کیجئے کہ اگر کسی باپ سے اس کے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے تو اس پر کیا گرا گزرے گی۔ ایک تو وہ باپ جس کو 87 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ناظرین گرامی، جب یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام 100 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی آپ کو یہی خواب دکھایا جاتا ہے جس میں آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں ذبح کریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح پھر 100 اونٹوں کی قربانی کر دیتے ہیں۔ مسلسل 3 دن تک یہ خواب آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ چوتھے دن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو نہلا دھلا کر تیار کر دیجئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ مینا کی طرف لے کر چلتے ہیں تو راستے میں شیطان آپ کو وقتاً فوقتاً بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے جو کہ آپ اس درس سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا جواب ہے جو عام انسان اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کام کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، اس کو کر دیجئے۔ یا ابت فعل ما تؤمر، افعل فعل امر کا صیغہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کر دیجئے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہچکچائے نہیں، ڈرے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں، آپ کانپے نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، اگر آپ کے رب نے آپ کو جس کام کا بھی حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا چلتے ہیں، جہاں آپ کو اوندھا لٹا کر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور پھر تیز چھری آپ کی گردن پر چلائی جاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو امتحان مقصود تھا۔ ناظرین گرامی، چونکہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہتا تھا اور امتحان لینا چاہتا تھا، اصل مقصد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح اس کا محبوب، اس کا حبیب، اس کا دوست امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پوری طرح کھرے اترے اور آپ نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، قبل اس کے کہ اسماعیل ذبح ہوں اس مینڈے کو چھری کے نیچے رکھ دو۔ ناظرین گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مینڈا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلی، چونکہ چھری کو یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ چھری میرے محبوب، میرے حبیب اسماعیل کو کاٹنا مت۔ ناظرین گرامی، چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، اور ایک مدت سے چھری کاٹتی چلی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا چھری نے اپنی تاثیر بدل دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ امتحان جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر کھرے اترے اور آپ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو کہ ابراہیم تم پر سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر